اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت جناب زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خفیہ یعنی چپکے چپکے پکارا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خفیہ پکارنا یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بغیر شور و غل کے اور اکیلے ہونا، جیسے نماز تہجد میں یہ تنہائی نصیب ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا شریعت کی طرف سے کہنا کہ بہت اچھا عمل ہے کہ اگر محمود ہے شریعت کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں محافل میں ذوق و شوق سے لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ سب اکیلے میں بھی کرتے ہوں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ دین کے ساتھ لگن ہے۔ اور اگر یہ نعت خوانی یا درود و سلام یا تلاوت یہ ساری چیزیں صرف لوگوں کو دیکھ کر مطلب لوگ سامنے ہوں تو پھر ہی یہ دل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب پھر ریاکاری کا شبہ ہے اس میں۔ باقی واعظ نصیحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکیلے ہو نہیں سکتی، یعنی کوئی یہ چاہے کہ میں اکیلا ہی تقریر کروں تو وہ سنائے گا کس کو؟ اس لیے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس میں بہرحال پھر بھی ریا کا عمل دخل ہو سکتا ہے، نیت پر مبنی ہے وہ چیز۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، یہ ہمارے استاذ گرامی اس بات کو خود نقل فرماتے تھے، شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف صاحب زیدہ مجدہم۔ وہ فرماتے تھے کہ میاں صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، میاں شیر محمد صاحب شرق پور والے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن آپ جمعہ پڑھا کے فارغ ہو گئے۔ یہ مسئلہ ویسے خطباء علماء کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے تو چلیں ویسے باعث برکت ہے، لیکن دراصل یہ تعلیم ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے خاص۔ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک بندہ آیا، وہ لوگ بھی مل کے واپس جا چکے تھے، تو تشریف فرما تھے مسجد میں، تو اس نے آ کر بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ آج تو تقریر ہی نہیں سن سکا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بیلیا کیویں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں تے بڑی دوروں سفر کیتا اس واسطے کہ جناب دی تقریر سنا گے، گلاں سنا گے، اسی کوئی سانوں بھی اللہ تعالیٰ کوئی چنگی راہ وکھا دے، تو لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب ممبر پر دوبارہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر جتنی دیر انہوں نے عام روٹین میں واعظ کرتے تھے اتنی دیر اس کے ساتھ بھی وہی واعظ آپ نے فرمایا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب انہوں دو چار گلاں کر چھڑ دے تے رخصت کر دیں دے تے انی مشکل چ پین دی کی لوڑ سی؟ انہوں نے فرمایا بیلیا جدے واسطے انہیں بڑیاں نو سنانے او دے واسطے اس گلے نو سنا چھڑیا، نہیں سمجھے؟ تو اگر اللہ کی رضا پیش نظر ہے تو وہ بندے دو بھی ہوں تو بندہ تو ایک بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ واعظ نصیحت ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق بہرحال بندوں کے ساتھ ہے، کم سے کم ایک ہی ہوگا تو گزارا تو پھر ہی ہوگا بہرحال۔ تو یہ شوق کا باعث ہوتا ہے، ترغیب کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو، یا وہ سن کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں، ایمان کو تازگی فرحت ملتی ہے دل کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دعا جس طرح یہاں اس آیہ مبارکہ میں نداء خفیہ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی کہنے کہ ایک اچھی چیز ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے وہ خفیہ طریقے سے کرے۔